الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے، جو کہ اپنے پیارے مہمان، مقدس مہمان، رحمتوں والے مہمان رمضان المبارک کا استقبال، اس کے فضائل اور اس کے احکامات کے بارے بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی رمضان کی خوشبو آنے لگتی ہے، دل میں خوشی کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہو، ایک معزز مہمان کی آمد ہے جو سب کے لیے رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے خزانے لیے آ رہا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں، آج وہ مساجد میں نہیں، وہ قبرستانوں میں ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں۔ پس وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں، نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری شروع کر دیں، اور رمضان کی آمد کے ساتھ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 682۔ اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے 2496۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان سال کے تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل مہینہ ہے، جس میں قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی مہینے میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا گیا۔ رمضان کے دنوں میں روزہ رکھنا اور راتوں کا قیام بخشش کا باعث ہے۔ اسی ماہ میں وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان کی شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں تقوی، اخلاص، ہدایت، صبر، انسانی ہمدردی اور تزکیہ نفس جیسی اعلیٰ اقدار حاصل ہوتی ہیں۔ رمضان تقرب اللہ کے حصول کا مہینہ ہے۔ رمضان اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے اور بری عادات کو اچھی عادات سے بدلنے کا مہینہ ہے۔ رمضان روحانی، جسمانی، ذہنی اور قلبی صحت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی آمد پر خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی ہر گھڑی کو غنیمت جانیں۔ تو ابھی اس کی جو احکامات ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ لغت عربی میں صیام مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا۔ ہر بالغ، عاقل، مقیم اور روزہ کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے قبل کرنا ضروری ہے۔ نیت کے لیے دل کا ارادہ کافی ہے، زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔
روزہ کی حالت میں مسواک کرنا سنت سے ثابت ہے۔ آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے دوا حلق یا معدہ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا کہ حلق تک پہنچنے کا اندیشہ ہو جائز نہیں۔ نکسیر اور اس جیسا دوسرا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے جا سکتے ہیں۔ عمداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ کسی کو خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانے کا ذائقہ چکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک پر رکھ کر چکھیں، حلق تک نہ جانے دیں۔ بھول کر کھا پی لے تو روزہ صحیح ہوگا، لیکن یاد آتے ہی فوراً ہاتھ روک لینا واجب ہے، حتیٰ کہ منہ کا لقمہ یا گھونٹ بھی اگل دینا ضروری ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کھا پی لیا اس پر توبہ اور روزے کی قضا واجب ہے۔ روزہ کی حالت میں تھوک نکلنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دانت سے خون نکلنے سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزہ دار کے لیے خوشبو لگانا اور سونگھنا جائز ہے۔ جو شخص بڑھاپے یا ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے صحت کی امید نہیں روزہ نہ رکھ سکے تو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ جو شخص بیمار تھا پھر شفا یاب ہو گیا، قضا کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قضا نہ کی اور موت آ گئی تو اس کے قضا کے روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو تو روزہ نہ رکھے، البتہ فوت شدہ روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ مسافر کے لیے مطلقاً روزہ نہ رکھنا افضل ہے، لیکن بحالت سفر روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا اور نہ رکھنا دونوں ثابت ہیں، البتہ گرمی کی شدت اور مشقت دو چند ہو تو مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا متعین ہو جاتا ہے۔ فرض روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل کسی بھی وقت کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے سنا، جو ہم نے بیان کیا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔